اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث آج چلے گی قضیے کی دوسری قسمیں، اس کے موضوع کے اعتبار سے کہ قضیے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے قضیے کی تین طرح سے اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قضیہ اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے، ایک قضیہ اپنے موضوع کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک موضوع کہاں موجود ہے اس اعتبار سے اس کی تقسیم ہے، ایک اس کی تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، یا تو قضیے کا موضوع، قضیے کا موضوع یا تو خاص ہوگا یا عام۔ خاص یعنی جزئی، عام یعنی کلی۔ واضح؟ یا تو خاص یا عام۔ اور یہاں پہ دیکھیے خاص جزئی، اگر اس کا موضوع جزئی ہوگا تو وہ ہوگا طبیعیہ۔ طبیعیہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ عملیہ نہیں، طبیعیہ کہہ رہا ہوں، شخصیہ، عفوا کیا ہوگا؟ شخصیہ ہوگا۔ اور اگر اس کا موضوع عام ہوگا تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ طبیعیہ میں۔ جب حکم کلی پر لگایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، اب اگر حکم یہاں ہے کہ بحیثیت کلی نہ ہو بلکہ کلی کے افراد کی طرف سرایت کر جائے، تو اگر کلی کے افراد کی طرف سرایت کر رہا ہے، ایک ہے جیسے الانسان حیوان ناطق، یہاں جو حکم لگ رہا ہے وہ قضیہ کیا ہوگا؟ طبیعیہ، چونکہ موضوع پر لگ رہا ہے، موضوع کا جو مفہوم ہے اس پر حکم لگایا جا رہا ہے۔ لیکن جب ہم افراد موضوع کی طرف چلے جائیں گے، یا تو یہ ہے، یہاں پہ دیکھیے حکم کس میں رہے گا؟ حکم موضوع کے مفہوم پر، موضوع کے مفہوم پر، مفہوم پر۔ اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ موضوع کے افراد پر، افراد پر۔ موضوع کے افراد پر ہوگا تو موضوع کے افراد پر جب سرایت کرے گا حکم، تو یہاں دو قسمیں ہیں، یا تو افراد محدد ہوں گے یا غیر محدد ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ یا تو محدد ہوں گے تو محصورہ، معین ہوں گے تو محصورہ، اور غیر معین ہوں گے تو مہملہ۔ آئی سمجھ میں بات؟ کہ قضیے کا موضوع یا تو خاص یا عام۔ خاص تو شخصیہ، عام تو دو صورتیں، عام کی دو صورتیں اس طرح سے بنیں گی۔ عام کی دو صورتیں، ایک یا تو موضوع کے مفہوم پر رہے گا تو طبیعیہ، یا موضوع کے افراد پر۔ ٹھیک ہے، موضوع کے مفہوم پر رہے گا تو طبیعیہ، موضوع کے افراد پر رہے گا، اور اس کی اگر کمیت یا تو محدود رہے گی یا غیر محدود، محدود رہی تو محصورہ، غیر محدود رہی تو مہملہ۔ کلیئر ہے تقسیم پوری ہے؟ یعنی اس نقشے کو ہم اس طرح سے لکھیں گے، دیکھیے کہ اگر حکم کلی پر ہوگا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ حکم کلی پر ہوگا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو حکم موضوع پر ہوگا
موضوع کے مفہوم پر ہوگا، موضوع کے مفہوم پر، یا موضوع کے افراد پر، یا موضوع کے افراد پر۔ موضوع کے مفہوم پر ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ طبیعیہ۔ اور موضوع کے افراد پر ہوگا کہ یا تو کمیت معین، کمیت مقدار یعنی معین، یا غیر معین۔ غیر معین، معین تو محصورہ، غیر معین تو مہملہ۔ تقسیم آئی سمجھ میں؟ اس تقسیم کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یا تو خاص یا عام۔ خاص تو شخصی، عام تو اس کی دو صورتیں، یا تو موضوع پر حکم ہے یا موضوع کے افراد پر۔ موضوع پر ہے تو طبیعیہ، موضوع کے افراد پر ہے تو اس کی بھی دو صورتیں، یا تو اس کے افراد معین ہیں کم یا بعض کے اعتبار سے، کل یا بعض کے اعتبار سے تو محصورہ، یا غیر معین ہے تو مہملہ میں رہے گا۔ اب آئیے تطبیق عبارت کرتے ہیں اس کی اگر فوٹو لینی ہے، اسکرین شاٹ لینی ہے تو لے لیجئے جلدی سے، فاسٹ۔ جی جناب۔ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں اقسام القضیتی باعتبار الموضوع، قضیے کی اقسام موضوع کے اعتبار سے۔ اور یہ قضیے کی دوسری قسم ہے، یاد رہے اس سے پہلے قضیے کی قسم ہماری کیا گزری ہے، یاد ہے؟ جی موجبہ سالبہ ہم نے کیا نا، حملیہ شرطیہ کیا تھا نا، قضیہ یا تو حملیہ یا شرطیہ۔ اب وہی قضیے کی قسم ہم موضوع کے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں موضوع کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں یا تو حملیہ کیا ہوگی، یا تو شخصیہ ہوگی، یا طبیعیہ ہوگی، یا محملہ ہوگی، یا محصورہ۔ نقشے کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر موضوع جزئی ہوگا، ٹھیک ہے، جزئی حقیقی تو قضیہ شخصیہ ہوگا، اور اگر کلی ہوگا اور حکم اس کے کلی ہونے پر لگایا گیا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ طبیعیہ۔ یا کیا ہوگا؟ حکم کلی کے افراد پر لگے گا، افراد پر لگا اور مقدار معین ہے تو محصورہ، غیر معین ہے تو مہملہ۔ اب دیکھیے محصورہ کی انہوں نے تقسیم کی کلیہ و جزئیہ۔ کلی اور جزئی کیا کریں گے؟ محصورہ کی مقدار کو معین کریں گے۔ کہہ رہے ہیں نبتدئ بالتقسیم، ہم تقسیم کی شروعات کریں گے باعتبار الموضوع للحملیہ، حملیہ کی قضیہ حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے۔ ثم نتبعہ بتقسیم الشرطیہ، پھر ہم شروع کریں گے یا اتباع کریں گے تقسیم شرطیہ کی، یعنی پہلے حملیہ کی تقسیم کریں گے موضوع کے اعتبار سے اور اس کے بعد شرطیہ کی کریں گے۔ فنقول تو ہم کہیں گے تنقسم الحملیۃ باعتبار الموضوع،
حملیہ کی تقسیم ہوتی ہے موضوع کے اعتبار سے الی الاقسام الاربعۃ المذکورہ، ٹھیک ہے، 4 قسموں میں جو اوپر ذکر کیے گئے، شخصیہ، طبیعیہ، محملہ اور محصورہ، فی العنوان، جن کا ذکر عنوان میں کیا گیا ہے. لأن الموضوع، اس لیے کہ موضوع اما ان یکون جزئیا حقیقیا، یا تو جزئی حقیقی ہوگا، او کلیا، یا کیا ہوگا، کلی ہوگا. فَإِن كَانَ جُزْئِيًّا، اگر جزئی ہوگا، سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ شَخْصِيَّةً، ٹھیک ہے، تو اس وقت قضیے کو ہم کیا کہیں گے، شخصیہ کہیں گے. وَمَخْصُوصَةً، اور کیا کہیں گے، مخصوصہ کہیں گے. مثلو، ٹھیک ہے، مثلو محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں بتائیے ذات محمد عام ہے یا خاص ہے؟ ذات محمد کلی ہے یا جزئی ہے؟ جزئی ہے، چونکہ محمد سے شخص محمد بن عبداللہ کہ جن کا تولد ایک عام الفیل کو ہوا وہ مراد ہے کہ محمد رسول اللہ. الشیخ المفید مجدد القرن الرابع، شیخ مفید، ٹھیک ہے، قرن رابع کے مجدد ہیں. ہاں، الشیخ المفید مجدد القرن الرابع، شیخ مفید مجدد قرن رابع ہیں. یا الشیخ الطوسی زعیم الطائفۃ فی زمانہ، یعنی شیخ طوسی اپنے زمانے کے زعیم طائفہ ہیں. بغداد عاصمۃ العراق، بغداد عراق کی عاصمہ ہے، عاصمہ کہتے ہیں کیپٹل کو، راجدھانی کو. انت عالم، یہاں پہ دیکھیں محمد رسول اللہ میں شخص محمد، ٹھیک ہے، شیخ مفید شخصیت شیخ مفید، بغداد جو عراق کا ایک شہر، انت میں آپ جس سے مخاطب ہوا جائے، ہوا لیس بشاعر، ہوا کی ضمیر جس کی طرف پلٹ رہی ہو. هذا العصر لا يبشر بخیر، یہ زمانہ خیر کی بشارت نہیں دیتا. هذا العصر سے مراد یہ ایام، یہ زمانہ، یہ سارے کیا ہیں، جزئی ہیں، ان کا مفہوم کلی نہیں ہے، ان کا مصداق ایک سے زیادہ نہیں ہے. یہ سارے کے سارے ایک سے زیادہ مصداق پر صادق آنے سے کیا ہیں، مانع ہیں. تو ان کا موضوع کیا ہے، جزئی ہے. اب دیکھیے وَإِن كَانَ كُلِّيًّا، اور ورنہ اگر کیا ہوں گے، جزئی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، کلی ہوں گے. فَفِيهِ ثَلَاثُ حالات، تو اس کی 3 حالتیں بنے گی اگر کلی ہوگا. تسمى فی کل حالت، ہر حالت میں اس قضیے کو کہا جائے گا القضیۃ المشتملۃ علیہ باسم مخصوص، ٹھیک ہے. ہر حالت میں کلی ہوگا تو ہر حالت میں اس کلی کے الگ الگ نام ہیں. فإنه یعنی قضیہ، اما ان یکون الحکم فی القضیۃ، کہ یا تو حکم قضیے میں علی نفس الموضوع الکلی، کہاں لگایا جائے، موضوع کلی پر، بما ہوا کلی، اس اعتبار سے کہ وہ کلی ہے، مع غض النظر عن افرادہ، اس کے افراد کے غض نظر، یعنی نگاہ ہمیں افراد کی طرف نہیں لے جانا ہے. عنوان کلی، جب ہم نے کہا الانسان و حیوان ناطق، تو یہاں انسان سے مراد فرحان، حسن، مہدی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، چلیے دیکھیے مثلا ہم نے کہا الانسان و حیوان ناطق، یہاں انسان سے مراد فرحان کو ہم نے نہیں لیا، حسن مہدی کو نہیں لیا، اسد سعید صاحب کو نہیں لیا، بلکہ کس کو لیا، وہ جو مفہوم کلی ہے انسان،
ٹھیک ہے، اس کو مراد لے رہے ہیں. علی وجہن، اس طرح سے لا یصح تقدیر رجوع الحکم الی الافراد، کہ جس میں افراد کی طرف حکم کا پلٹانا صحیح نہ ہو. فالقضیۃ تسمى طبیعیہ، تو اس وقت قضیے کو ہم کیا کہیں گے؟ طبیعیہ کہیں گے. لأن الحکم فیہا علی النفس الطبیعیہ من حیث کلیہ، اس لیے کہ حکم اس میں نفس طبیعت یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کلی ہے اس پر لگایا جا رہا ہے. مثل الانسان نوع، انسان نوع ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرحان نوع ہے، حسن مہدی نوع ہے، نہیں، بلکہ انسان نوع ہے. ٹھیک ہے. الناطق فصل، ناطق فصل ہے، یہاں ناطق سے مراد انسان میں ہم اور آپ نہیں ہے. الحیوان جنس، حیوان جنس ہے. الضاحک خاصۃ وہکذا، اور ایسے ہی چلے جائے. فإنک ترى، تو آپ یہاں دیکھتے ہیں، ان الحکم فی هذه الامثلة، کہ ان مثالوں میں حکم لا یصح ارجاؤہ الی افراد الموضوع، صحیح نہیں ہے موضوع کے افراد پر پلٹانا. لأن الفرد لیس نوعان، اس لیے کہ فرد نوع نہیں ہے. ولا فصلا، نہیں فصل ہے. ولا جنسا ولا خاصتان. ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ رکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے ہم لوگ کل پڑھیں گے. کل یعنی پرسوں، کل ولادت با سعادت آپ سب کو پیش قدمی کے ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ کل کے بعد ہم لوگ ملیں گے. والحمدللہ رب العالمین. اور باقی اقسام کو کل جانیں گے. جو میں نے نقشہ بتایا اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے، اس کو ذہن میں رکھیں گے، تو بآسانی آپ اس کی تقسیم کر سکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.